بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج ہم جو ہے ایک کراچی کے سب سے بڑے اسپتال میں موجود ہیں. آج ہم جناح ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں اور ایک بہت اہم شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ان سے ہم کچھ انفارمیشن بھی گیدر کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں اور کیسے جو ہے ان کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی پبلک آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے اس کو فلفل کیا جاتا ہے. چلتے ہیں ہم اس اہم شخصیت کی جانب. آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو بہت ہارڈ ورکنگ لیڈی ہیں. جی بالکل, میں آج موجود ہوں ڈاکٹر سیمی جمالی کے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں JPMC کی. السلام علیکم میم. جی کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, اتنے مطلب بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا اور کافی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. جی میم بتائیے گا کہ JSMU میں آپ کافی عرصے سے اپنی JPMC میں اپنی جو ہے اسٹرگل کر رہی ہیں, اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں, کیسا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیے جی, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ڈاکٹر بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم لوگ لوگوں کے لیے خدمت کریں, اور دا پرپز آف بینگ اے ڈاکٹر از ٹو سرو ہیومینٹی. تو اسی جذبے کے ساتھ ہم لوگ JPMC میں آئے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ حکومت پاکستان کے تحت رن کرتا تھا اور اب حکومت سندھ کے تحت کام کر رہا ہے. 2000 بستروں پر مشتمل ہے یہ ادارہ, اور تقریباً 175 ایکڑ لینڈ کے اوپر ہے. یہ پرائم لینڈ ہے, اس کا یہ شہر کے ہب کے اندر ہے, اس لیے میکسیمم نمبر آف ایمرجنسیز جو ہیں یہ اسی ہسپتال میں ڈیل ہوتی ہیں. نمبر آف سرجریز دیکھ لیں, نمبر آف ٹراما دیکھ لیں, نمبر آف کسی کا بھی نمبر دیکھ لیں آپ, تو سب سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں اسی سرکاری ادارے میں دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سرکاری ادارے ہیں, لیکن دس از پرہیپس دا لارجسٹ آف دیم آل. اور اگر آپ ان کو پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کمپیئر کریں تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ یو آر کمپیئرنگ ایپلز وتھ اورنجز, بیکاز ان کا کوئی موازنہ آپ ان سے نہیں کر سکتے. یہاں پر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں کہ فری ٹریٹمنٹ ہوگا, سرکاری ادارہ ہے, دوائیاں بھی مفت ملیں گی, علاج بھی مفت ہوگا, آپریشن بھی مفت ہوگا, سب کچھ فری ہوتا ہے. لیکن آبویسلی کچھ نہ کچھ سیٹ بیک ضرور ہمارے پاس بھی ہوتا ہے, اور اس لیے کوالٹی آف کیئر میں یہ نہیں کہتی کہ 100% بہت اچھے ہیں, لیکن یہ کہ بہتر کوشش کرنے کے لیے ہم لوگ ہر وقت گامزن رہتے ہیں. جو ہے گامزن رہتے ہیں. بالکل میم, یہاں پر جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ دیٹس اے گورنمنٹ ہاسپٹل, تو کافی پرابلمس آپ کو بھی آتے ہوں گے کیونکہ فنڈس پر بھی کام کرنا پڑ رہا ہے, اور لائک آپ کو پتہ ہے کہ اپنی مدد آپ جی اس کے تحت بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. دیکھیے فنڈس گورنمنٹ آف سندھ ہمیں اتنے پرووائڈ کر دیتی ہے, لیکن سرکاری فنڈس جو ہیں لمیٹڈ ہوتے ہیں. آپ بے تحاشا سرکاری فنڈس نہیں یوز کر سکتے ہر چیز کے لیے, اینڈ یو ہیو لمیٹیشنس فار دیٹ. ہیڈس میں پیسے آتے ہیں, ایک ہیڈ کے پیسے ہم دوسرے ہیڈ میں نہیں لے جا سکتے جب تک کہ ہمارے پرنسپل آفیسر کی ریکمنڈیشن نہ ہو. تو یہ کافی جد و جہد کا کام ہوتا ہے. بہرحال جس وقت مشکلات کے وقت آتے ہیں, بہت سارا پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرتا ہے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سارا حکومت سندھ کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا ہے, اور بہت ساری چیزوں میں اسٹرگل کر کے ان کو بنایا. جیسے ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہے ہیں, اس میں سرکاری لوگ کام, لیکن اس میں بہت سارے پرائیویٹ لوگ بھی رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام ہوا ہے. میم, جو آؤٹ بریکس ہوتے ہیں, اور آج کل جو ایک ریسنٹ آؤٹ بریک ہوا ہے اور عالمی سطح پر جو ہے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو لیٹ سپوز خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی آؤٹ بریک ہوتا ہے, تو اس کے لیے جناح میں کون کون سی ایسی فیسلٹیز موجود ہیں؟ دیکھیے آؤٹ بریکس تو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے ہوتے ہی رہے پاکستان میں. ابھی آپ دیکھیں ڈینگی کے اوپر بہت مسئلہ رہا, اور بہت ساری قیمتی جانوں کا زیاں ہوا ڈینگی کے اوپر. ڈینگی از ون آف دی تھنگس جس کو ہم کو چاہیے کہ ہم بہت پہلے سے کام کریں. لائک آج کل کا سیزن
February, March is the time جب ہمیں کام کرنا چاہیے ڈینگی کے اوپر. ڈینگی اب اینڈیمک ہو گیا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں. شروع میں تو ایک بڑی عجیب سی چیز لگتی تھی لوگوں کو, لیکن پھر یہ مچھروں کی افزائش کی وجہ سے ہوا. اور پہلے لوگ کہتے تھے کہ صاف پانی کا مچھر ہے. بہرحال مچھر جو ہیں ہر جگہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں, صاف پانی میں اور گندے پانی میں, طرح طرح کی بیماریاں ان سے ہو جاتی ہیں, اور ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے لوگوں پہ. سو خوف طاری کرنے کے بجائے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو کنٹین دا بریڈنگ آف مسکیٹوز. اور وہ کیسے کریں گے؟ اب وہ وقت ہے جس میں آپ فاگنگ, اسپریئنگ اور فیومیکیشن کریں, تاکہ مختلف علاقوں میں تاکہ مچھروں کی گروتھ کم ہو. اس سے ملیریا بھی کم ہو جائے گا اور اس سے ڈینگی بھی کم ہوگا. ڈینگی صاف پانی کا مچھر ہوتا ہے, نوفلیز, ماسکیٹوز جو فیمیل نوفلیز جو ہے وہ کرتا ہے ملیریا, اور ڈینگی جو ہے ایک دوسرے قسم کے مچھر سے ہوتا ہے. تو دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو سی کہ آپ ان مچھروں کی افزائش کو کم کریں گے تو پھر جو ہے وی ول بی ایبل ٹو کنٹین دیز. میم ابھی ایک آؤٹ بریک ہوا ہے چائنا میں اور ملیشیا, امریکہ, ڈفرینٹ کنٹریز میں. یہ جو ہے اس کی جو اسکریننگ کے بعد اس کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی بھی جو کیس ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. آپ کرونا وائرس کے بارے میں بات کریں, دیکھیں اس سے اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ناول کرونا وائرس ایک نئی قسم کی ایک وائرس ہے جو کہ جس کی پہلے کبھی تشخیص ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ناول کرونا وائرس 2019 ووہان چائنا کی ایک شہر سے ایمرج کیا تھا, جہاں پہ یہ پہلے اینیملز میں پایا گیا تھا. اور یہ آپ کو شاید علم ہو کہ چائنا میں جگہ جگہ اینیمل مارکیٹس ہوتی ہیں. اس میں سے کسی انفیکٹڈ اینیمل میں سے یہ اسپریڈ ہوا, اور فرسٹ اینیمل ٹو اینیمل کہا, اور پھر اس میں اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہوا, اینڈ ناؤ دا ٹرانسمیشن از ہیومن ٹو ہیومن. تو 14 دن اس کا انکیوبیشن پیریڈ لگ بھگ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آؤٹ بریکس ہو چکے ہیں. مرس کا آؤٹ بریک ہوا ہے, سارس کا آؤٹ بریک ہوا ہے. تو یہ سارے وہ وائرسز ہیں. کرونا ایک طرح کے وائرس ہیں جس میں کہ دے اٹیک دا لوور ریسپریٹری ٹریکٹ, اور نارمل سمٹمز آف فلو فیور ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ اٹ اینڈز اپ انٹو نیمونیا. اگر ایسا کنڈیشن ہو جائے تو تب ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ اس کا جو مورٹیلٹی ریٹس ہیں بہت کم ہے. 2.5% مورٹیلٹی, زیادہ نہیں ہے بالکل. آپ اگر اس کو مرس سے اور سارس سے کمپیئر کریں تو اس میں 14% مورٹیلٹی تھی. سو اٹ از ویری ویری ہائی, اور اس میں بہت کورونا وائرس کی ابھی تک جو ہے وہ کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا جو وائرس ہے اٹس ٹو نیو وائرس لائک ٹو دا ہیپیٹس بی وائرس کی جو باڈی میں جا کے اپنا اسٹرکچر چینج کر لیتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کے لیے کوئی there is no vaccine for the corona virus at the moment. It is a very new virus. So ابھی تو جب تک تشخیص ہوتی ہے, ابھی تو ہمارے پاس پاکستان میں کٹس آئے ہیں کہ جس میں آپ کرونا وائرس کو ڈائگنوز کر سکیں. فار دا لائک دا swabs, you can do the swab and you can find the test. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں غالباً, اور شوکت خانم میں ہے, اور NIH اسلام آباد میں. لیکن having said that آپ پریونشن کریں, اور پریونشن کے لیے آپ کو جو کرنے کی چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ کو ہسٹری پتہ کرنی ہے کہ پیشنٹ چائنا سے آیا بھی ہے یا نہیں آیا. اگر چائنا سے کوئی کانٹیکٹ رہا ہے یا چائنا سے آنے والوں سے کانٹیکٹ رہا ہے تو یو نیڈ ٹو ascertain کہ جی آپ ان کو آئسولیٹ کر دیں, گھر کے اندر رہیں وہ لوگ, اور 14 دن کا پیریڈ جب گزر جائے تو اس کے بعد وہ لوگوں سے زیادہ میل جول بڑھائیں. دی ادر تھنگ از کہ اگر کاف فلو کے سمٹمز ہو رہے ہیں تو یو ویئر اے ماسک, یو ویئر پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. جو لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں دے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز کریں اگر کوئی پیشنٹ ہو. اول تو پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک کوئی پیشنٹ نہیں آیا, لیکن اگر کوئی سسپیکٹڈ بھی ہے تو بھی آپ کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اس کا ٹرانسمیشن جو ہے ڈراپلیٹ انفیکشن سے. اوکے میم جو کوارنٹائن کیا جاتا ہے جو بھی وزٹرس ہوتے ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اسٹریٹجیز جو SOPs بنائی گئی ہیں کیا یہ فالو ہو رہی ہیں کراچی کے ایئرپورٹس پر, یا ڈفرینٹ جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر یہ فالو ہوا ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا فالو کریں. وہ صرف ان کے پاس ایک تھرمل اسکینر اور تھرمو اسکینس ہیں, لیکن دو اسکینرز آر ناٹ انف, بیکاز لوگ اگر جہاز بدلنے, یو ڈونٹ کم فرام چائنیز فلائٹ اینڈ یو ہیو چینج یور روٹ آف کمنگ, وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اف یو ہیو فیور اینڈ اٹ از ناٹ ان دا اسکین, آپ نے پیناڈول لے لی آنے سے پہلے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اسکپ ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن الحمدللہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا. وی ہیو بین quite safe from it, and I think appropriate measures are being taken
جس سے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آئے گا ہی نہیں. اوکے میم انشاءاللہ. اور خدا نہ خاصہ میم کوئی آؤٹ بریک ہوتا بھی ہے تو ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم اس طرح کے آؤٹ بریک سے ہم پریویسلی بھی فائٹ کر چکے ہیں, اور اگر ابھی بھی کوئی ایسا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو وی ول ڈو دا. جی بالکل, وی شوڈ بی ایبل ٹو, بٹ آئی تھنک ہمارا ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ اسٹرکچر جو ایسا کوئی اسٹڈی ہیلتھ سسٹم نہیں ہے. وی آر کنٹری جس کا ہیلتھ سسٹم کافی پور ہے, تو ان ہیونگ سیڈ دیٹ وی آئی ڈونٹ تھنک وی کین کنٹین اے لاٹ آف اٹ. سو دیر فار ہمارے لیے تو یہی اچھا ہے کہ ہم پریونٹیو میجرز ہی اختیار رکھیں, اور جو لوگ جو کوارنٹین پیریڈ وہاں سے گزار کر آتے ہیں, آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ لوگوں کا وہ جو انیشیل فیز ہے وہ گزر جائے اور اگر ڈیزیز فری ہو کے پاکستان میں آئے. ایک اور میم آپ سے سوال ہے کہ سائبر نائف یہ کافی فیمس ہے, اور بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پھر کراچی کے جو لوگ ہیں جو اس چیز سے مستفید ہیں, ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ کب یہ یوز ہوتا ہے, کب یہ انسٹال ہوا ہے. جے پی ایم سی جو ہے وہ اس ماشاءاللہ سے ایک نعمت سے جو ہے وہ فائدہ. سائبر نائف کا میں آپ کو بتاتی ہوں. سائبر نائف جو ہے کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے ایک روبوٹ ہے جو ٹریٹ کرتا ہے پیشنٹس کو, ریڈیشن ملتی ہے اسے. اب نائف کہنے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی چھری ہے جس سے کاٹ کے پیشنٹس کو ٹھیک کر دیں گے. اٹس اے روبوٹ دیٹ ٹریٹس پیشنٹس وتھ کینسر. سالڈ آرگن کینسر کو ٹریٹ کرتا ہے. اٹ ہیز بین ڈونیٹڈ تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اینڈ سندھ گورنمنٹ از گیونگ آل دا equipment for its maintenance and everything. ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس دوسرا سائبر نائف بھی آ گیا ہے اور انسٹال ہو رہا ہے, اور اب انشاءاللہ وہ بھی 2 مہینے کے اندر اندر فنکشنل ہو جائے گا. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ تھنگ جو جے پی ایم سی میں ہے, اینڈ اٹ از آل بین by philanthropists have donated and contributed to this facility. اور میرے خیال میں لوگوں کو بہت مستفیض ہوتے ہیں وہ جو کینسر انیشیل ارلی کینسر کے پیشنٹس ہیں جن کو اسپیسیفک ایریا میں ٹارگیٹڈ ریڈیشن ملتی ہے, اور پھر وہ مستفیض ہوتے ہیں اس سے, اینڈ دے ڈونٹ نیڈ ٹو انڈر گو سرجری اف انیشیل فیز میں کینسر ڈیٹیکٹ ہو. اوکے میم, یہ جو ریڈیشنس کی آپ نے تھراپی بتائی ہے یہ کون سے اسٹیج میں بہت زیادہ یوزفل رہتی ہے؟ ارلی اسٹیج آف کینسر. بالکل ارلی اسٹیج اور سالڈ آرگنز میں ہوتا ہے. اس کی سیٹنگس ہوتی ہیں چاہے 4 ہوں چاہے 5 ہوں, یا دے کین ایون بی مور, بٹ اس کا ٹریٹمنٹ جو پروسیجر ہے وہ بڑا پریسائز ہوتا ہے, اینڈ اٹ اٹیکس دا ٹارگیٹ ویری ایکوریٹلی. اوکے بالکل ایکوریٹلی. اور جو یہ اور دوسرا ٹیشو جو سراؤنڈنگ ٹیشو ہے اس میں منیمم پاسبل ڈسٹربنس کرتا ہے. تو میم یہ جو پرفارمنس کرتے ہیں اس پورے پروسیجر کی, تو ان کے لیے کوئی الگ سے کوئی کورس کرنا ہوتا ہے کوئی؟ جی بالکل, دے آر ٹرینڈ ریڈیو آنکالوجسٹ, اینڈ وہ اس مشین کو آپریٹ کرتے ہیں, اور اس کی واشنگٹن کے ساتھ بھی کچھ لیس ہے تاکہ وہاں کی یونیورسٹی جو ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم ان کے کنسلٹنٹس آتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اور ان کی کلیبوریشن سے. اوکے, کنسلٹنٹ آ کے مینس یہاں کے لوگوں کو بھی یہاں کے لوگوں کی ان کے ساتھ رابطہ ہے. اوکے اوکے, آج کل تو بہت جلدی سے رابطہ ہو جاتا ہے, مواصلاتی ذرائع اتنے ہیں کہ جلدی سے رابطہ ہو جاتا ہے, اینڈ دے کین ڈو ویڈیو کالز اینڈ دے کین کمیونیکیٹ. اوکے میم, اس کے علاوہ کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو جے پی ایم سی میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ جے پی ایم سی از اے ٹرشری کیئر سینٹر. اس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو لوگوں کو دی جاتی ہیں. تقریباً سال میں اگر آپ یہ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر مریض یہاں پر آتے ہیں. اینڈ صرف ہمارے ایمرجنسی میں پچھلے سال میں 1 سال میں 5 لاکھ مریض آئے, تو اب آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ 1500 سے زیادہ لوگ جو ہیں مستفیض ہوتے ہیں بائی کمنگ جسٹ ان ٹو دا کیجولٹی, جس میں سے ہمارے پاس ٹراما, میڈیکل ایمرجنسیز, سرجیکل ایمرجنسیز, اور نیورو ٹراما, ڈاگ بائٹ کے کیسز, اور بے تحاشا آتے ہیں ہڈی کے ٹوٹنے کے پیشنٹس, فائر آرم انجریز. اور پچھلے چند سالوں میں اب تو شکر ہے الحمدللہ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے, لیکن ٹیررسٹ اٹیکس اور بم بلاسٹ کے بہت مریض آتے تھے, اور وہ سارے جے پی ایم سی میں بہت ان میں سے میجر بلک جو ہے جے پی ایم سی نے ان کا اٹھایا ہے, اینڈ الحمدللہ وی ہیو سیلڈ تھرو. اوکے میم, آپ کے یہ آپ نے جو کنورسیشن کی ہے اس میں سے ایک پوائنٹ میں نے دیکھا کہ ڈاگ بائٹس, دیٹس آلسو ویری فیمس, کہ آج کل بہت میڈیا پر عام ہے. ڈاگ بائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیل رہا ہے,
کہ کیا اچھا جی، ڈاگ بائٹ کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اسٹرے اینیملس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. وہ جانور جو پھرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، گلی کوچے میں پھر رہے ہوتے ہیں کتے، آپ نے دیکھا ہوگا ان سے ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم ریبیز کہتے ہیں. ریبیز صرف ریبڈ اینیمل کے کاٹنے سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہر پیشنٹ کو امیونائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر کسی کو ریبیز ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج دنیا بھر میں موجود نہیں ہے. تو اب ہم نے پریونٹیو میجرز کرنے ہوتے ہیں، اور پریونٹیو میجرز اب ہم کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ پیشنٹ کو امیونائز کریں، آپ اس کو ویکسین بھی دیں اور امیون گلوبولن بھی دیں اراؤنڈ دا سائٹ آف بائٹ. جہاں پہ بھی کاٹا ہوگا وہاں پہ کیٹیگری 2 اور 3 میں آپ اراؤنڈ دا سائٹ آف بائٹ اس کو آپ امیون گلوبولن بھی انجیکٹ کریں گے اور آپ اس کو ویکسین بھی دیں گے. 4 دفعہ یہ ویکسین لگتی ہے. اس میں بہت پرائیویٹلی اگر آپ کروائیں تو آپ کو تو بہت ہی خرچہ پڑ جائے گا، 60-70 ہزار روپیہ لگے گا. لیکن حکومت سندھ جو ہے یہاں پر فری پرووائڈ کرتی ہے، فری آف اینی چارج اینڈ کاسٹ ٹو the patients who are coming to JPMC. ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، جنا کے بارے میں، اور بہت ساری انفارمیشن بھی ڈاکٹر صاحبہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ کافی ڈاگ بائٹس کی شکایت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کافی سپورٹ کر رہی ہے لوگوں کو. دیکھیے، آج ہی میں ایک اور بات بھی کر رہی تھی اس ڈاگ بائٹ کے بارے میں. ایک ون ہیلتھ پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں ویٹس، اینیمل رائٹس والے جو ڈاکٹرز ہیں ہماری طرح کے، وہ سب مل کے ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن بہت سے لوگوں کو بڑی خفت ہے اس پروجیکٹ سے، اور پرسنلی مجھے بھی کوئی زیادہ اسپائر نہیں ہوتی میں اس سے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کتے کو پکڑیں، اس کو آپ نیوٹر کریں. اب ہم ایک ایسا ملک ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ میں سے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو ایک جگہ پر لے کر آئیں. تو آپ کتوں کو پکڑیں، ان کو نیوٹر کریں، پھر ویکسینیٹ کریں، پھر ان کو چھوڑ دیں. تو ہمارے پاس اتنا کوئی وسائل نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں. نہ ہمارے پاس اتنے ٹرینڈ ویٹس ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وہ لوگ ہیں جو ان کا خیال کر سکیں. جانور کو آفٹر آل آپ نیوٹر کریں گے تو کہیں تو رکھیں گے، ورنہ وہ ساری جگہ کو انفیکٹ کرتا پھرے گا. سو آئی تھنک دیز آر سم تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ایڈریس. اس لیے کہ اگر ہم گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کو سب لوگ مل کے بہت آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا، اور بیچاری گورنمنٹ جو ہے سب باتوں کو سن بھی لیتی ہے. لیکن دا تھنگ از ایکچولی کہ کتے کو پکڑیں، نیوٹر کریں، پھر اس کو ایک جگہ میں رکھیں، پھر آپ اس کو ویکسینیٹ کریں، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اس سائیکل میں کم از کم ایک ہفتہ ایک جانور کے لیے چاہیے. کون سی جگہ ہمارے پاس ایسی جہاں پہ ہم ان جانوروں کو رکھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس ٹرینڈ اس ملک میں جو یہ کام کریں گے؟ کتنے لوگ کتے پکڑ کے لا کے دیں گے آپ کو؟ سو یو ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ انٹو کنسیڈریشن. تو ایک آسان سولوشن تو اس کا یہ ہے کہ آپ جانوروں کو یا تو ایکسپورٹ کر دیں. نہ ہمارے پاس کوئی شیلٹر ہومز ہیں کہ وہاں ہم جانوروں کو رکھ دیں کہ اینیمل شیلٹر ہومز ہوں. سو وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. اور جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو یوتھنائز دیز اینیملز. جتنے یہ جانور پھر رہے ہیں شہر میں غول کے غول اور انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، یا تو ان اسٹرے اینیملز کو کسی شیلٹر ہوم میں رکھیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ان کو یوتھنائز کر دیں اینڈ لیٹ دیم پٹ ٹو لے ٹو ریسٹ. ایتھیکل کنسیڈریشنس کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں آئی گیس، سو کہ اس وجہ سے بھی ڈاگس کو ہم بالکل ہی ایتھنائز نہیں کر سکتے. یوتھنائز کرنا جو ہے وہ تو ایک سلوشن ہے. یہ تو میں ایسے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یوتھنائز کرنا از پٹ دیم ٹو سلیپ. میس کلنگ جو ہے لوگوں کو، کسی امریکہ میں، یورپ میں ہم رہ رہے ہوتے تو وہاں پر تو اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا. یہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے ممالک میں یہ پرابلم بھی ہے. تو یا تو ہمارے پاس اتنا نیشنل ایکسچیکر کا کتنا ویسٹیج ہے کہ آپ کتوں کو جو ہے وہ پکڑیں، یہ کام کریں، اور آپ اپنا نیشنل ایکسچیکر اس کے اوپر ویسٹ کریں. سو آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از ٹو یوتھنائز دیم فار ناؤ، تاکہ آپ کا نیشنل ایکسچیکر بچے. جو آپ ویکسین پہ، آپ اگر پرائیویٹ سیٹ اپ میں جائیں گے تو آپ کو کم از کم 60-70 ہزار روپیہ لگے گا ایک ایڈلٹ کو ویکسینیٹ ہونے میں اور امیون گلوبولن لینے میں. اور آپ تو خود بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو خود پتہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. میم مجھے یہ بتائے گا کہ یہ اتنا بڑا ہاسپٹل کراچی کا
سب سے بڑا ہاسپٹل مجھے تو جنا ہی لگتا ہے. اس میں اتنی ساری فیسلٹیز ہیں اور جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں یہیں سارٹ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یہیں سالو ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری کیسے فیس کریں ہم؟ دیکھیے یہ ہے تو ذرا مشکل کام, لیکن یہ کہ جب آپ نے ایک رستہ اختیار کر لیا زندگی کے لیے, آئی تھنک پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ اپنی زندگی کو ایسے مولڈ کر لیتے ہیں کہ آپ ہر خانے میں پورے اتریں. گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور ہسپتال, جو کہ میری پرائیورٹی تو ہمیشہ ہسپتال رہی ہے. ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے اپنے پیشنٹس اور ہاسپٹل کے ساتھ گزارا ہے. لائک آپ اگر دیکھ لیں اس وقت بھی 4-5 بجے تک تو ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وی آر آلویز اویلیبل ٹو دا ہاسپٹل. مگر یہ کہ آپ کو پرائیورٹیز کا سیٹ کرنی چاہیے. ابھی اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 30 سال زندگی کے اس ہسپتال کو دیے ہیں. تو آئی تھنک مجھے تو ایک دفعہ بھی میں آئی ہیو نو ریگریٹس. آئی تھنک کہ ایک دیر از اے پیشن فار ڈوئنگ تھنگس. آپ کے پاس اگر یہ پیشن ہو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کرتے چلے جائیں گے. بہت مختلف علاقہ تھا ایمرجنسی, بہت ڈیفیکلٹ شعبہ ہوتا ہے کسی بھی ہسپتال میں. دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایریا آف ورکنگ از دا ایمرجنسی, اور میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت ایمرجنسی میں گزارا ہے. سو آئی تھنک کہ جب آدمی ایمرجنسی میں رہتا ہے سو یو بیکم اسٹرانگ اینڈ اٹ میکس یو اے اسٹرانگر ہیومن بینگ اینڈ اٹ میکس یو اے اسٹرانگر پرسن. میم آپ کی اس جو آپ کا ایک جذبہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ یوتھ کو بھی کافی یہ میسج جا رہا ہوگا. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو MBBS کرنے کے بعد, ڈاکٹر بننے کے بعد شادیاں کر لیتی ہیں, اس کے بعد دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ورک. بٹ آپ بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہیں کہ آبویس سی بات ہے کہ فیملی کو بھی ٹائم دے رہی ہیں, گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہیں, اور ہاسپٹل کا بھی جو ہے وہ اتنا خیال رکھ رہی ہیں. یہ ایک میسج ہے ہم سب کے لیے کہ اتنے پراپر چینل کے ساتھ سب چیزوں کو چلا رہی ہیں. تو ہماری یوتھ کے لیے ضرور آپ یہ پیغام دیے گا کہ جو اتنا پڑھنے کے بعد آئی تھنک کہ ہماری جو خواتین ہیں اب یہ دیر آر ویمن لیڈرز ان آور سوسائٹی, اینڈ آئی تھنک ہماری خواتین کو بڑھ کے آگے آنا چاہیے. آلدو آپ کو ایک میل آگے مردوں سے نکل کے کام کرنا پڑتا ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک یہ اتنا پڑھ لکھ کے اس کو گھر بیٹھ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے. آفٹر آل آپ کے ملک نے آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگایا, آپ کے گھر والوں نے لگایا. سو آئی تھنک ہم کو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اینڈ take it to the logical conclusion. Okay, ma'am, but there is a lot of social norms جو یہ سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں کہ لڑکی بھائی اگر اپنی مرضی سے کرے گی, اگر اس نے کرنا ہوگا کرے گی. بٹ وائی وی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو ورک. اگر آپ نے اتنا پڑھا ہے تو آپ کسی ایک معاشرے میں ایک حصہ ہے آپ کا پورا, آپ کو وہ کرنا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہی نہ ہوتا, سپوزنگ اگر I was not a doctor and you were not a doctor, تو پھر یا تو گھر بیٹھ جاتے. ایک بات تو یہ تھی, we had a choice. ہم نے یہ پریفر کیا کہ ہم کام کرتے. اسی طرح جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں ان کو چاہیے, اور پڑھنا لکھنا جو ہے اٹ گیوز یو لاٹ آف نالج, اٹ میکس یو وائزر, اور یو نو اٹ گیوز یو این انلائٹنمنٹ. آپ کے دماغ کو جلا بخشتی ہے, علم جو ہے جلا بخشتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پڑھیں لکھیں اور برنگ اٹ ٹو گڈ یوز, بیکاز اگر آپ اف یو ڈونٹ برنگ اٹ ٹو گڈ یوز پھر تو کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے ساتھ ہی سب کچھ جیسے دنیا میں آئے سب کچھ لے کے چلے جائیں گے, لیکن اللہ میاں نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے تو یو spread it to be the candle light for everybody. یہ جو لائک فیمیلس ہیں ہماری, اور ان کو جو ہے مطلب ایک رسپانسبلٹی گھر کی بھی دی جاتی ہے, پھر ہاسپٹل کی, وہ تھوڑا مینٹل اس میں چلی جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مینیج نہیں کر سکتی. اس کے لیے کیا آپ طریقہ بتائیں گے؟ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ جو ہے اٹس این ایشو فار آل آف اس. سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے. 24 گھنٹے ہی ہیں دن میں, اور 24 گھنٹوں کو آپ کو مینیج کرنا ہے. صبح اٹھنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ چیلنج فار آل آف اس. بچوں کو کیا وقت دینے کی ضرورت ہے, کیا چیزیں جو ہیں ان کی دیکھنے کی ضرورت ہے, از ویری امپورٹنٹ. آج کل معاشرہ جو ہے بہت بدل گیا ہے. ہر وقت ہر ایک بچہ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ این آئی آن ایوری بڈی. جس طرح آپ کو ہسپتال میں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, اسی طرح گھر میں بھی بچوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ این آئی آن واٹ از ہیپننگ ان یور ہاؤس. یہی نہ ہو کہ گھر میں ہی کچھ پرابلمز ہو جائیں. سو ہر چیز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور
بہت سارے ایشوز جو ہیں لوگوں کو ان لاز سے ہو جاتے ہیں بہت سارے, لیکن اف یو مینیج ایوری تھنگ ان پلیس میرے خیال سے, اور عورتوں کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے اس معاملے میں. اٹس ناٹ سو ایزی, اٹ لکس ایزی ٹو سے, لیکن مشکل ہوتا ہے. مشکل تو ہے, لیکن پھر اس مشکل راستے کو ہم نے خود چنا ہے اپنے لیے. اوکے میم, پاکستان کے اندر ڈاکٹرس کی ڈیفیشنسی کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. لائک بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی MBBS کروایا جا رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کروایا جا رہا ہے, انٹل انلیس ہمیں ڈاکٹرس کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہمیشہ رہتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن ٹرین ڈاکٹرز کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ اس لیے تھی کہ بہت برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں دے لک فار گرینر پیسچرز اینڈ گو وے, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن میرا اپنا ذاتی یہ خیال تھا کہ آپ پڑھ لکھ کر آپ کے ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, اب وہ وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں, اور جو کہ ہم نے کی ہے اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. بیکاز یہ آپشنس تو ہر ایک کے پاس موجود ہیں کہ آپ کا جب دل چاہے باہر چلے جائیں, اور باہر جا کے آپ کمائیں گے بھی زیادہ اور رہیں گے بھی زیادہ بہتر. لیکن دس از بائی چوائس, دس از بائی واٹ یو وانٹ ٹو ڈو یور سیلف. آپ نے خود اپنے لیے یہ راستہ چنا ہے, اس لیے آپ کو اپنے ملک کے لیے اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے, تو آپ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کام کریں. آفٹر آل یہ ملک نہ ہوتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ہمیں اللہ کا ہزار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا ہے جس میں اتنے موسم, چاروں موسم ہیں, جس میں کہ ہم خوشی سے رہ سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو فرسٹ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. اور کسی ملک میں جائیں تو آپ کو کبھی بھی وہ اس نظر سے نہیں دیکھتے جس سے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وی بلانگ ہیئر. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ویل لیو ہیئر, ویل ڈائی ہیئر, ویل سرو آر کنٹری. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ فورس میں سے تو نہیں ہے کہ ہم بارڈرز پہ جا کے لڑیں, لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ایک جد و جہد ہے, اور مسلسل جد و جہد ہے, اور therefore ہم جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اوکے میم, جو چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ڈیلی یا پھر ہاسپٹل کی جانب سے, بہت زیادہ کہ وائلنس ایک یہ بہت بڑا It's a چیلنج very ہے. important subject and this is very close to our heart. وائلنس ہیلتھ کیئر کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی کوئی بات ہوئی, میڈیا بھی فار ایگزامپل ناراض ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی لاپرواہی سے ہو گیا. میرے خیال سے یہ بلیم گیم ختم کرنے کا وقت آ گیا. ایک تو رپورٹنگ بڑی ایڈیکیٹ قسم کی ہونی چاہیے, لوگوں کی پرائیویسی میں مخل نہ ہو لوگ. دوسرا یہ کہ ہاسپٹل سٹاف کی سینکٹیٹی کو موضوع خاص رکھیں, کہ یہ نہ ہو کہ آپ ڈاکٹرز کی بے عزتی کریں, نرسز کی یا میڈیکل سٹاف یا ادر پیرامیڈیکل سٹاف کی. دس از ناٹ رائٹ. ایک بڑی اپروچ ہو گئی تھی لوگوں کی کہ جو کچھ ہوا ہسپتال کے اوپر توڑ پھوڑ کر دی, وائلنس کریٹ کر دیا. ہم نے ایک پروجیکٹ انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس کے ساتھ مل کے کیا تھا, جس میں ہم نے اس پہ بہت بات کی ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز کو عزت دیں, اپنے علاج کرنے والوں کو, ان عملے کو عزت دیں, تاکہ وہ آپ کا بہتر علاج کر سکیں. ان پہ بھروسہ کریں تاکہ آپ کا علاج وہ بہتر کریں. تو وائلنس کی پریونشن کے لیے ہم نے بڑی ساری اسکلز یوز کی ہیں, ہم نے بڑے سارے پروجیکٹس کیے ہیں, اور ہم بہت ساری چیزیں لوگوں کو سکھاتے اور بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے کہ وائلنس والی سچویشن ایمرج نہ ہو ہاسپٹل کے اندر. میم JPMC میں تو ہم بہت بچپن سے میں تو سنتی آ رہی ہوں کہ ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو وائلنس کریٹ کر دیا جاتا ہے, ہیلتھ کیئر پر تشدد کیا جاتا ہے, ان کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہوتا. تو کیسے لوگوں کو یہ میسج کنوے کریں ہم کہ یہ جو لیک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بے شک ذریعہ تو انسان بنتا ہے, بٹ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وائی دے ڈونٹ ایڈمٹ اٹ. دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر آپ ہیلتھ کیئر اسٹاف کے پاس جائیں اور وہ فون پہ باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, بہت گنا گزرتا ہے کہ آپ فون پہ باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کے مریض کو توجہ سے نہیں دیکھ رہے, آپ ان کی بات نہیں سن رہے. سو یہ اسکلز آپ کو آنے چاہیے کہ آپ بہت تھک گئے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی پیشنٹس. تو اس میں کمیونیکیشن کا بڑا فقدان ہے ہمارے پاس. لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ, رویہ جو ہے ان کا بدل گیا ہے. اپنے رویے کو درست رکھیں گے, اور ہمارا سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمارے پروفیسر صاحب ہر وقت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنا رویہ درست کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا, اور بہت لوگوں کو مستفیض کرتے ہیں اس آئیڈیا سے کہ آپ کمیونیکیشن کے بھی ایک سکلز ہوتے ہیں جو ایک آرٹ ہوتا ہے, آپ اس آرٹ سے لوگوں کو اپنی جانب مبذول کریں, اور اس میں کچھ حسن پیدا کریں کہ لوگ جو ہیں آپ سے ناراض نہ ہو جائیں.
اب آپ اگر آئے ہیں, اگر میں ایک مریض ہوں اور آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ مجھے دیکھ ہی نہیں, آپ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, کچھ اور کریں, تو غصہ تو آئے گا آٹومیٹکلی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز میں ہی ہوں کہ مجھے آپ پہلے دیکھیں. ایک تو یہ بھی بڑا چکر ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیشنٹس کو پہلے دیکھا جائے, ہر ایک کو لگتا ہے. اچھا یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں بہت جلدی 3 منٹ کے اندر اندر سب پیشنٹس کو انیشلی جب آئیں تو دیکھ ہی لیا جاتا ہے, ود ان 3 to 4 minutes you have been seen. لیکن اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو وہاں پر کافی دیر آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے, جب لوگ ڈاکٹرز نہیں دیکھ سکتے یا ان کی باری نہیں آتی, یا آپ کیو میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یو آر ناٹ سین. اور اس کے لیے میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ ہمیں ایمرجنسی سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹریاج کریں, ایمرجنسی سسٹمز کو بہتر کریں. اور یہ ہم لکھتے پڑھتے بتاتے رہتے ہیں ہر وقت لوگوں کو کہ ناؤ سسٹمز نیڈ ٹو بی امپرووڈ. اب آپ کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ ملنا ہے. اب صرف یہی بات نہیں ہے کہ آپ نے آیا, مریض کو دیکھا, ٹیکا لگایا اور بھیج دیا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, لسن ٹو دیئر ایشوز اینڈ یو ہیو ٹو گائڈ دیم ٹو دا رائٹ وے. بہت شکریہ میم, آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں پرووائڈ کیا, اتنی انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے ہمارے ویورز تک پہنچائی جنا کے بارے میں. اس کے علاوہ آپ نے ہماری جو ہے ویورز کو بتایا کہ کیسے جو ہے یہاں پر جو ہے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.